السلام علیکم، میں ہوں سید شان حیدر۔ آج 22 اپریل 2022 ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بٹ کوائن کی اپڈیٹ دوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بٹ کوائن کی جو سپورٹ ہے وہ 38,466 کے اوپر ہے، کافی عرصے سے یہی سپورٹ بنی ہوئی ہے، اور جو ریزسٹنس ہے 43,160 کے اوپر ہے۔ تو انہی دونوں ویلیوز کے درمیان ہی بٹ کوائن جو ہے وہ کافی ٹائم سے، کافی دنوں سے ٹریڈ کر رہا ہے۔ جیسے ہی ان دونوں ویلیو سے اوپر یا پھر نیچے جائے گا تو پھر ہی جو ہے نا وہ نئی سپورٹ یا نئی ریزسٹنس جو ہے وہ میں اس پہ مینشن کر دوں گا۔ تو فی الحال یہ بٹ کوائن کی پرائسز شارٹ ٹرم کے لیے یہی بنی ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کل سے جو ہے نا وہ بٹ کوائن کی جو مارکیٹ ہے، بٹ کوائن فوراً جو ہے تیزی کے ساتھ نیچے آیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے نا وہ میرے نزدیک ڈالر انڈیکس ہے۔ لوگ جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں ابھی بھی ڈالر کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ڈالر سٹرانگ ہو گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، S&P جو 500 ہے، امریکہ کی بڑی کمپنی ہیں، 500 بڑی کمپنی ہیں، وہ بھی ان کی ویلیوز بھی گر گئی ہیں۔ اسی طرح بٹ کوائن کی ویلیو بھی گری ہے اور گولڈ کی ویلیو بھی کافی نیچے آئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اگر میں ڈیلی کا چارٹ دکھا سکوں آپ کو، تو آپ دیکھیں کہ کل اور پرسوں، بلکہ آج اور کل دونوں دن جو ہے وہ گرین کینڈل بنی ہے ڈالر انڈیکس کی۔ تو جیسے ہی گرین کینڈل بنی ہے ڈالر انڈیکس کی، تو اگر آپ بٹ کوائن کی کینڈلز دیکھیں تو اسی طرح بٹ کوائن کی جو کینڈلز ہیں وہ بھی آج اور کل کی دونوں ہی ریڈ بن گئی، یعنی وہاں پر گرین آئی ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ریڈ بن گئی ہیں۔ تو جیسے ہی میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ہی یہ ریڈ بنیں گی ویسے ہی یہاں پر جو ہے وہ گرین کینڈل بننا شروع ہو جائیں گی۔ تو میرے خیال سے یہ سب سے میجر جو وجہ ہے وہ ڈالر انڈیکس کا اوپر جانا ہے بٹ کوائن کی پرائس کے لیے۔ جیسے ہی ڈالر انڈیکس جو ہے وہ نیچے آئے گا تو بٹ کوائن جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے۔ تو جو اس کی ایک میجر ریزسٹنس تھی 100.55 اس سے اوپر جا کے یہ 100.93 اس کے پاس ریزسٹنس ہے، وہاں پر ٹچ کر کے اس کو ٹچ کر کے اوپر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ اسی ویلیو کے پاس جو ہے 100.93 کے پاس ہی ہے۔ اگر یہاں سے اوپر نکلتا ہے ڈالر انڈیکس تو بٹ کوائن کی پرائس مزید نیچے آ سکتی ہے، اور اگر یہاں سے نیچے جاتا ہے تو بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ اپریشیٹ ہو سکتی ہے، اوپر جا سکتی ہے۔ تو اس پہ لازمی نظر رکھیں۔ صرف یہی چیز نہیں، اگر فنڈامنٹل بھی کوئی اچھی نیوز آ جاتی ہے تو فوراً بٹ کوائن جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے، یا اگر فنڈامنٹلی کوئی بہت بری نیوز آ سکتی ہے تو اس کے نیچے جانے کے باوجود بھی بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ نیچے آ سکتی ہے۔ اس طرح اگر بٹ کوائن کی ڈومیننس دیکھیں، بٹ کوائن کی ڈومیننس کم ہوئی ہے، لیکن بٹ کوائن میں کہ جو ڈومیننس کم ہونے سے پرائس پہ آلٹ کوائن پہ اتنا فرق نہیں پڑا، کیونکہ جو بٹ کوائن کے جو اوور آل اس کی جو ویلیو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، یعنی بیرش کے اندر۔ جیسے جب یہ بلش ہوگا تبھی جو ہے وہ آلٹ کوائن کی ویلیوز میں فرق پڑے گا، لیکن کوئی نہ کوئی کوائن جو ہے وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ تو DCR کوائن ہے، پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کوائن مارکیٹ کیپ کے اوپر ٹاپ 100 پروجیکٹس ہیں۔ DCR کوائن 12.84% اوپر گیا ہے۔ اسی طرح TRX جو ہے وہ 0.68 اس پرائس پہ چل رہا ہے اور 4.14 یہ % اوپر گیا ہے۔ اس طرح باقی پروجیکٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر گئے ہیں۔ تو اگر آپ TRX کوائن میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جو انٹری ہے، اچھی انٹری 0.057 ہے۔ اسی طرح جو ریزسٹنس ہے اس کی 0.07 ہے۔ یہ شارٹ ٹرم کی سپورٹ اور ریزسٹنس ہے، یہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو TRX کی ایک اچھی نیوز بھی ہے کہ یہ اپنا اسٹیبل کوائن بنانے جا رہے ہیں، جس طرح لونا کا اسٹیبل کوائن ہے۔ تو اگر یہ اپنا اسٹیبل کوائن بنا لیتے ہیں تو اس کی پرائس مزید جو ہے وہ اپریشیٹ ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ ایک اسٹرانگ پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ اپنی سپورٹ کے اوپر آئے تو آپ بائی کر لیں۔ اگر آپ یہاں پر بھی بائی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پھر یہاں جیسے نیچے آتا رہے وہاں پر آپ اس کو DCA کرتے رہیں۔ سارا ہی فنڈ ایک ہی دفعہ استعمال نہ کریں، بلکہ تھوڑا ابھی بائی کر لیں، جب نیچے آئے پھر بائی کر لیں، پھر مزید نیچے آئے تو پھر اس کو دوبارہ سے آپ بائی کر لیں۔ اسی طرح جو DCR کوائن ہے اس کی جو فی الحال اپنی سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے، تو 61.7 پہ اس کی سپورٹ ہے اور 66 اس کی فی الحال پرائس چل رہی ہے۔
اور اگر یہاں سے آپ بائی کرنا چاہتے ہیں بائی کر لیں اور 46.3 پہ جا کے اس کو آپ ڈی سی اے کر سکتے ہیں, ڈالر کاسٹ ایوریج کر سکتے ہیں. اگر آپ نیچے بھی بائی کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایوریج پرائس ہے وہ کافی کم ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ فیئر اینڈ گریڈ انڈیکس سینٹیمنٹس کے حساب سے ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کافی آسان ہے. اگر آپ صرف یہی چیز دیکھ لیں, جیسے ہی مارکیٹ فیئر کے اندر ہو, یہ ریڈ پہ مارکیٹ آ جائے, آپ اس ٹائم بائی کر سکتے ہیں, یعنی فیئر میں یا ایکسٹریم فیئر میں. یہ جب اور نیچے سوئی آ جائے گی یہ والی تو ایکسٹریم فیئر مارکیٹ ہو جائے گی, اس ٹائم آپ بائی کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی یہ سبز پہ جائے یا سینٹر میں جائے, نیوٹرل پہ جائے, آپ اس ٹائم جو ہے وہ اپنا پروفٹ جو ہے بک کر سکتے ہیں. اسی طرح جو یورپی یونین ہے اس کے جو آفیشلز ہیں وہ بٹ کوائن کی ٹریڈنگ کو بین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ اس کی جو مائننگ ہے وہ بھی بین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسی آفیشیل نیوز نہیں ہے, یہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جرمن ڈیجیٹل کلچر آرگنائزیشن میں, نیٹس پولیٹک کے نام سے یہ ادارہ ہے, اس نے شائع کی ہے. تو کچھ آفیشلز جو ہیں وہ آپس میں باتیں کرتے نظر آئے ہیں کہ جو پروف آف ورک بیسڈ کرنسیز ہیں ان کو بین کیا جائے, کیونکہ وہ ایٹماسفیئر کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے اور اس سے انرجی کنزمپشن بھی کافی ہو رہی ہے. اسی طرح جو پی یو ایس یعنی پروف آف اسٹیک جس میں انرجی وغیرہ یوز نہیں ہوتی, ان کو وہ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بٹ کوائن بھی پروف آف اسٹیک پہ آ جائے تو پھر ہم اس کو بین شاید نہ کریں. لیکن یہ ابھی کوئی ایسی پیٹرن نیوز نہیں ہے, لیکن یہ بس ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسائڈر نیوز ہے. تو اگر تو یہ بین لگتا ہے بٹ کوائن کے اوپر تو شارٹ ٹرم کے لیے جو ہے وہ اس پہ پرائس پہ پریشر آ سکتا ہے, فنڈ پھیل سکتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی خطرے کی میرے خیال سے کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو بٹ کوائن ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کیسے وہ پروف آف اسٹیک پہ لے کے آئیں گے. اس کے لیے فی الحال جو ہے وہ, کیونکہ ایتھیریم جو ہے وہ ڈیسینٹرلائز ویسے نہیں ہے جس طرح بٹ کوائن ہے, تو بٹ کوائن کو پروف آف اسٹیک کرنا مجھے تو سمجھ نہیں ہے کیسے کریں گے, لیکن مشکل ہے اس کو کرنا. تو فی الحال تو اس پہ پروف آف ورک پہ ہی جو ہے نا اس کو چلنا پڑے گا. تو اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یوکرائن نے جو ہے نا وہ بٹ کوائن پرچیزز پہ بین لگا دیا ہے کہ اب لوکل کرنسی سے بٹ کوائن بائی نہیں کر سکتے. یہاں پر فی الحال مارشل لا بھی لگا ہوا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ اس سے جو اگر لوکل کرنسی سے بٹ کوائن کو بائی کر رہے تھے تو ان کی جو اپنی جو کرنسی ہے وہ ڈاؤن ہو رہی تھی. تو ابھی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ فورن جو آپ کے پاس کرنسیز ہیں ڈالر وغیرہ یورو, اس سے آپ بائی کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا وہ یوکرائنی کرنسی جو ہے وہ اسے وہ بائی آپ بٹ کوائن نہیں کر سکتے. اس طرح جو سٹی بینک ہے اس نے کہا ہے کہ جو دبئی ہے وہ کرپٹو کے لیے بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک جگہ ثابت ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی کنٹری یا جو بھی اسٹیٹ کرپٹو کو اس ٹائم اپنا لے گا وہ آئندہ آنے والے وقت میں اس کے لیے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. تو دبئی اور ابو ظبی وغیرہ یہ کرپٹو کو کافی سپورٹ کر رہے ہیں, ایکسچینجز کو لائسنس وغیرہ بھی دے رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آگے جا کے ان کو فائنینشلی کافی فائدہ ہوگا. اسی طرح جو بائنانس ہے اس نے 5.8 ملین جو ڈالر کے جو کرپٹو چوری ہوئے تھے ایکزی انفینٹی کے, انہوں نے بائنانس نے اس کو ریکور کر لیا. تو وہ لوگ جو کرپٹو میں فراڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے, کہ کیونکہ یہ جو جتنا بٹ کوائن ہے یا کرپٹو ہے یہ سارا ٹریکیبل ہے, ٹریسیبل ہے. یعنی کہ اگر آپ اس میں کوئی بھی منی لانڈرنگ کرنے کی کوشش کریں گے, چوری کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹریک ہو جائے گا. منی تو ٹریک ہو ہی جائے گی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوگا کہ آپ خود بھی پکڑے جائیں گے. یہ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ چوری یا منی لانڈرنگ یا اس طرح کی چیزیں کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹریسیبل ہیں. تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی میں کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.